نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الکوثر کا مطالعہ کریں گے۔ مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الکوثر کہنے کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، لیکن جملوں کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے سورۃ الکوثر جو ہے وہ سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یعنی سورۃ النصر اور سورۃ العصر جو ہے وہ بھی 3 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں، لیکن ان کا حجم اس سے زیادہ ہے۔ جیسے کہ یہ میرے سامنے مصحف پڑا ہوا ہے، تو اس میں سورۃ العصر جو ہے وہ بھی 2 لائنوں میں ہے، اور اسی طرح سورۃ النصر بھی، لیکن سورۃ الکوثر جو ہے وہ ایک ہی لائن میں، یعنی پوری سورت جو ہے وہ ایک لائن میں ہی آ گئی ہے۔ لیکن معنی، وسعت، گہرائی، اس لحاظ سے اس کے اندر معنی کے سمندر پنہاں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سورت جو ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا اور اس کے کیا کیا مطالب ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو تعارف ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر معنی کے سمندر پنہاں ہیں، اور یہ عربی ادب کا شاہکار سورت ہے۔ اس کے حوالے سے مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک شاعر تھا، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا شاعر تھا کہ وہ پورا سال کلام ہی نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتا تھا کہ میں اگر بولوں گا تو میری فصاحت و بلاغت میں کمی آ جائے گی۔ اتنا یعنی کہ اس پہ تھا، وہ سال بعد ایک ہی دفعہ کلام کرتا تھا، یعنی اپنی شاعری بیان کرتا تھا۔ تو لوگ جو ہیں اپنی شاعری جو ہے اس کے آگے پیش کرتے تھے، جس نے بھی کوئی غزل لکھی تھی یا جو بھی شاعری ہوتی تھی، اور وہ ایک دفعہ دیکھتا، دوسری دفعہ دیکھتا، اس میں غلطیاں نکال کے اس کو پکڑا دیتا تھا۔ اتنا بڑا شاعر تھا، ساسا یا شاشا اس کا نام تھا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو کسی نے اس کو یہ صورت دے دی کہ یار اس میں بھی چیک کریں آپ ذرا۔ تو اس نے ایک دفعہ اس کو پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، اور آخر میں وہ یہی کہہ سکا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ جو ہے اس میں 7 سبع معلقہ اس کو کہا جاتا ہے، 7 بڑے جو عربوں کے شاعر تھے، ان کی شاعری جو ہے اپنے جو کلام کو انہوں نے لٹکایا ہوا تھا، اور ایز اے چیلنج یعنی لٹکایا ہوتا تھا کہ ہے کوئی اور اس طرح کا کلام پیش کرے۔ تو یہ سبع معلقہ بڑا مشہور ایک ٹرم ہے، 7 لٹکائی ہوئی چیزیں، یعنی 7 شاعروں کی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی شاعری جو ہے وہ لٹکائی ہوئی تھی۔ تو وہ ایز اے چیلنج تھا کہ اس طرح کا کوئی کلام پیش کر کے دکھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، انہوں نے سورۃ الکوثر جو ہے، یہی 3 آیتیں جو ہیں وہ لکھ کے وہاں لٹکا دی کہ یار یہ بھی کلام ہے نا، ذرا آپ دیکھیں، غور کریں۔ اب وہ شاعر آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کس کا کلام ہے، کس طرح کا کلام ہے۔ آخر کار ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا اس نے یہی بات کہی، ہو سکتا ہے یہی شاعر ہو یا کوئی اور شاعر تھا، اس نے یہی کہا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے بھی یہ وہاں لٹکایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم کہتے ہو، مشرکین مکہ سے خطاب کر کے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے قرآن، تو تم بھی اس طرح کا ایک قرآن گھاڑ لاؤ۔ اگر ایک قرآن نہیں گھڑ سکتے تو 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے لے آؤ، اور سارے جمع ہو جو جتنے بھی تم ہو نا، اپنے آپ کو تم عرب کہتے ہو اور دوسری دنیا کو گونگا کہتے ہو،
تو تم اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ. پھر 10 صورتیں نہیں، ایک صورت بنا لو، اور ایک صورت میں بھی پھر یہ سب سے چھوٹی صورت جو ہے نا وہ لگا دی کہ چلو یار یہ تو تین جملے ہیں، تو اس کے جواب دے دو، اس کا ہی کوئی آپ متبادل لیں. لیکن وہ یہی کہہ سکے بس کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے جس طرح پچھلے سبق میں پڑھا تھا، سورۃ المعون میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ المعون یا سورۃ الکوثر کا جوڑا ہے. تو اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جب میں پہلے پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، میں اس کو نہیں سمجھ سکا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے سنا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ واقعی یہ اس کا جوڑا ہے. جوڑے ہونے کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ رات اور دن بھی جوڑا ہے. تو اسی طرح سے سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر اس حوالے سے جوڑا ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کا طریق پہلو بتایا گیا ہے، ان کی اخلاقی حالت بتائی گئی ہے کہ ان کی حالت کیا تھی. اور سورۃ الکوثر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق بیان کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی سورۃ المعون کے جو ہے نا یہ یعنی ایک طرح سے اس کا جوڑا ہے. مثلا جیسے سورۃ المعون ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی کہ اس میں علم تری ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو ظاہر ہے اب اس کے کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائی. تو آپ نے ساری زندگی آپ کا مشن یہی تھا، آخرت کی تاکید کرنا، آخرت کا ایمان اور آخرت کے اوپر جو ہے نا آخرت کے عقیدے کو جو ہے نا بیان کرنا، پروموٹ کرنا. پھر یہاں بتایا گیا تھا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی ہے کہ آپ نے یتیموں اور بیواؤں کا آسرا بنے. اور ہمارے شاعروں نے بھی شاعری کی ہے، وہ غریبوں کا مولا، یتیموں کا ماوا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ زندگی کا ایک طرح امتیاز تھا. ایون کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں جب وحی اتری پہلی اور آپ گھبرائے ہوئے آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کس طرح حوصلہ دیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا کی مدد کرتے ہیں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، پاس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اور اس میں فرمایا تھا الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون، کہ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریا کاری کرتے ہیں. تو یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو یہ ایک طرح سے سورۃ المعون کا کنٹراسٹ ہے، اس کا جوڑا ہے. اسی طرح پیچھے جو صورتیں گزری ہیں، یہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ پچھلی صورتوں کا کنکلوژن بھی ہے، خاص طور پہ سورۃ والضحیٰ سے آنورڈ جتنی بھی صورتیں گزری ہیں. اب سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا بعد والا دور جو ہے وہ پہلے دور سے اچھا ہوگا. آپ کا جو بھی بعد میں دور آتا جائے گا وہ پہلے دور سے اچھا ہوگا. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اسی آیت میں صورت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی. اسی طرح دوسری صورت علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو یہ ساری صورتوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ اس صورت میں آ کے کنکلوڈ ہو گئی ہیں، کہ کنکلوژن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. الکوثر کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں. اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس حوالے سے 3 جو اقوال ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. ایک ابو لہب کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی اس کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم ہے، قاسم کے باپ. پھر اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ.
تو یہ ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ تو سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے، اور وہ مفسرین بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو گئے تھے کہ وہ فوت ہو گئے، اور وہ تو فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ ٹائم گزرا، جب آپ نے نبوت کا بھی اعلان کر دیا تو پھر جو دوسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کا لقب طاہر اور طیب ہے، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کر دیا، سارے آپ کے مخالف ہو گئے، اور سب سے مخالفت میں ابو لہب آگے تھا، حالانکہ آپ کا چچا تھا، تو وہ آپ کا ہمسایہ بھی تھا۔ اب کمینگی اور کیا کہہ سکتے ہیں گھٹیا پن کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کے انسان ہے وہ ہمسایہ ہوتا ہے تو جیسا بھی ہو تو وہ کہتا ہے یار اب بڑا افسوس ہوا ہے آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن ابو لہب جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا فوت ہوا تو بھاگا مشرکین مکہ کے پاس گیا اور بڑا خوشی مناتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ بطیرہ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے، یعنی کہ ان کی اولاد نرینہ جو ہے نا ختم ہو گئی ہے۔ اس پہ اس نے خوشیاں منائیں، اور باقی کافروں کو مشرکین کو جا کے بتا رہا تھا۔ تو اس پہ جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک تو روایت یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ عاص بن وائل ایک بہت بڑا جو ہے نا چودھری تھا، مکے کا بڑا ان کا لیڈر تھا، تو اس کے سامنے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا، جب آپ کے بیٹے فوت ہو چکے تھے تو وہ کہتا تھا چھوڑیں جی ان کو، ان کی کیا بات ہے، آپ ایسی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ کچھ دنوں کی بات ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو ان کا مشن جو ہے ختم ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں گے تو سارا کچھ یہ ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، ان کی تو نسل ہی نہیں ہے آگے چلنی۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار جو ہے وہ مکہ آیا، تو مکے کے لوگ جو ہیں انہوں کو پتہ تھا کہ یار یہ یہودی ہے، یہ بڑے عالم ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بڑا نالج ہے، تو انہوں نے بڑا ایک تحقیر کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، جیسے یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ ایک بچہ اٹھا ہے ہمارے اندر اور یہ ہم سے کٹ گیا ہے۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 42 سال یا 45 سال کے قریب ہوگی، اور ان کی ظاہر ہے جو سردار وغیرہ تھے 65 سال 70 سال کے ہوں گے، ظاہر ہے بڑے ہوں گے، تو انہوں نے اس انداز سے بات کی کہ یہ لڑکا ہے، یہ دیکھیں بڑا بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا دین صحیح ہے، تو ہم تو خانہ کعبہ، ہم تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں اور کسٹوڈین ہم ہیں، اور ہم بڑے دیندار اور وہ سارا کام کر رہے ہیں جو دین کا ہے، تو ہم میں سے کون بہتر ہے؟ تو کعب بن اشرف یہودی جو تھا اس نے کہا جی آپ بہتر ہیں۔ اب اس نے بھی حالانکہ وہ دین کو سمجھتا تھا ساری باتوں کو، لیکن اس نے بھی اپنی تعصب کی بنیاد پہ یہ بات کہی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کے فوت ہونے پہ خوشیاں منائی تھیں۔ اب یہ صورت کا موقع نزول کیا ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی؟ تو اس میں جیسے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ صورت بعض کے نزدیک مکی ہے، بعض کے نزدیک جو ہے نا مدنی ہے، اور اس میں اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتیں دو دفعہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے غنودگی آ جاتی ہے ویسے غنودگی آ گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، تو ہم نے پوچھا حضور مسکرانے کی کیا وجہ؟ تو آپ نے پھر پوری سورت جو ہے نا بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت الکوثر پڑھی اور فرمایا کہ آپ جانتے ہیں الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے آگے سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواباً کہ یہ ایک جنت کی نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے، جس میں ہر طرح کی بھلائی موجود ہے، اور قیامت کے دن میرے امتی جو ہیں وہ وہاں آئیں گے اور ان کو میں پانی پلاؤں گا، اور یہ وہ نہر ہے جس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اور اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اس سے بعض لوگوں کو ہٹایا جائے گا، یعنی بعض لوگ آ رہے ہوں گے پینے کے لیے تو ان کو فرشتے ہٹانا شروع کر دیں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں
ایجاد کر لی تھیں، کیا کیا بدعتیں اختیار کر لی تھیں، یا دین میں کیا کیا نئی باتیں، تو اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ تو الکوثر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ایک اہم بات ہے کہ الکوثر سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہی ہے، لیکن اس میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہی ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو آپ کو عطا کی گئی، اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر اور جنت کی نہر میں فرق ہے، وہ یہی ہے کہ الکوثر وہ جنت کی نہر ہے، اور حوض کوثر جو ہے وہ میدان حشر میں ہوگا۔ میدان حشر جو ہے وہ تو حشر کے میدان میں ہے، اور وہ حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس دن میں بہت جو ہے نا لوگوں کو پیاس لگے گی، تو اس میدان میں جو ہے نا حوض کوثر ہوگا، اور وہ جنت کی نہر سے 2 پرنالے یا 2 پائپ سمجھ لیں اس میں گر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا اس سے ایک مراد جو ہے نا حوض کوثر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائیاں سے مراد ہیں۔ اکرمہ نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے، یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح حسن بصری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد القرآن ہے۔ اسی طرح المغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، یعنی دین اسلام ہی جو ہے نا وہ خیر کثیر ہے یا الکوثر ہے۔ اسی طرح مختلف جو اسلامک سکالرز گزرے ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب مراد ہیں، صحابی جتنے بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت مراد ہے۔ اولال ماوردی جو ہیں ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے آپ کا ذکر کی بلندی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے شفاعت مراد ہے۔ امام سال بھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کے معجزات مراد ہیں۔ اسی طرح حلال بن یصاف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ احادیث میں وہ الکوثر سے مراد جو ہے نا وہ جنت کی نہر ہی لی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ امام بخاری نے بھی بیان کی ہیں، امام مسلم کی بھی، مشکوٰۃ شریف میں بھی، اور اس پہ بہت زیادہ احادیث جو ہے نا آئی ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4964۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جب معراج کرائی گئی تو جنت کی جب میں سیر کر رہا تھا وہاں میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے جو ہے وہ سونے کے تھے، اور اس کے کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے جو گنبد بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے، اور یہ آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انا اعطیناک کل کوثر، اس میں الکوثر سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ وہ نہر ہے جو تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے کنارے جو ہیں نا وہ کھوکھلے موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اس کے پاس جو ہیں اس کے کناروں پہ اتنے برتن ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ یہ بھی حدیث نمبر 4965 ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں وہی فرماتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس سے وہ مراد خیر کثیر لیتے ہیں جس میں ہر طرح کی بھلائی پائی جاتی ہے۔ تو ان کے شاگرد تھے سعید بن جبیر، ان سے ابو بشیر ایک تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ جو الکوثر سے مراد جو ہے نا وہ جنت کی ایک نہر ہے۔ تو اس پہ سعید بن جبیر نے کہا کہ جنت کی نہر بھی خیر کثیر کا ہی ایک پارٹ ہے، یعنی اسی کا ایک فرد ہے۔ الکوثر زیادہ وسیع معنی ہے، اور اس کا مطلب خیر کثیر ہے جس میں دنیا جہان کی ہر بھلائی، ہر اچھائی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ بھلائیاں۔ تو اسی کا ایک فرد، یعنی اس کا سب سیٹ جس کو ہم عام زبان میں اپنی میں کہتے ہیں، یعنی اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ جنت کی نہر جو ہے الکوثر ہے۔ اسی طرح حوض کوثر کے حوالے سے روایات بھی ہیں، اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض یعنی حوض کوثر کا طول اور عرض اتنا زیادہ ہوگا کہ 1 مہینہ سفر کرنے سے وہ
جتنا ایک مہینے میں بندہ سفر کرے اتنا اس کا طول اور عرض ہوگا، یعنی اس کو دونوں کنارے برابر ہوں گے، لمبائی چوڑائی برابر ہوگی، تو ایک مہینے میں جتنا انسان سفر کر سکتا ہے اتنا ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عدن سے لے کر ایلا تک، یعنی عدن جو ہے جو یمن کے پاس ہے، وہاں سے لے کر فلسطین کا جو ایلا، آپ میرے خیال اسرائیل کی کہتے ہیں وہ بندرگاہ ہے ایلات کے نام سے، تو وہاں تک یہ بحیرہ کلزم کی جتنی لمبائی ہے اتنا جو ہے وہ بڑا حوض ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اسی کو ہی اللہ تعالیٰ حوض کوثر بنا دے، لیکن بہرحال یہ بات ٹھیک مجھے تو نہیں لگتی، اس وجہ سے کہ اس میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ لمبائی اور چڑائی اس کی برابر ہے، تو یہاں تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بحیرہ کلزم یا ریڈ سی جس کو ہم بحیرہ احمر کہتے ہیں، اس کی لینتھ ہے، اس کی چڑائی تو اس طرح نہیں ہے، تو اس سے وہ مراد لینا بہرحال مشکل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض جو ہے اس کا فاصلہ ایلا سے عدن تک ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے کناروں پر اتنے برتن ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں۔ اور خاص اس میں جو حدیث میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، جو بھی اس سے پی لے گا وہ پھر کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، اور باقی امتیں بھی آئیں گی اس طرف، ان کو میں ہٹاؤں گا، جیسے تم لوگ اپنے حوض سے دوسروں کے جانوروں کو ہٹاتے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا اپنے امتیوں کا؟ چلیں ہم تو صحابہ جو تھے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو ہمیں تو پہچان لیں گے، لیکن بعد میں جو امت آنی ہے تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اب سارے لوگ آ رہے ہیں، اتنی دنیا ہی دنیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنی امتیوں کو پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کے وضو کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا، ان کے چہرے، ان کے بازو وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی حوض کوثر سے پانی پی سکیں۔ تو اب اس حوالے سے خیر کثیر کے حوالے سے اب مفسرین نے بڑی اس پہ تفصیل بیان کی ہے اور بڑی ڈیٹیلز ہیں۔ تو خیر کثیر دنیا اور آخرت سب کی بھلائیاں میں، تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھلائیاں عطا فرمائیں، دنیا میں آپ کے لیے کیا خیر کثیر تھا، تو اس میں سب سے پہلے مفسرین نے کہا کہ آپ کا اعلیٰ ترین اخلاق جو ہے یہ بھی خیر کثیر کی ایک چیز تھی، کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور آپ نے اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا۔ اسی طرح اور بڑی بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں۔ اسی طرح ایک ایسی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ہے وہ 1 ماہ کے فاصلے تک پڑتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں، تو 1 ماہ کا، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ 1 ماہ کی مسافت ہے حوض کوثر کی، اسی طرح 1 مہینے تک بندہ سفر کرے وہاں تک آپ کا روب پڑتا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ غزوہ تبوک اگر آپ پڑھیں تو ایک طرف سپر پاور ہے، اور اتنا بڑا ان کا جناب جو ہے نا کیا کہتے ہیں سلطان ہے، یا ان کا جو بادشاہ تھا، اور اس کے پاس لاکھوں فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 30,000 لے کر گئے ہیں، اور اس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، تو وہ نہیں آئے مقابلے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا تھا۔ اسی طرح بنو قریظہ، بنو نذیر یا یہودیوں کے قبائل، خیبر، مطلب جتنے بھی آپ نے فتوحات کی ہیں، تو وہ ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا تھا، اسلحہ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ڈر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص چیز عطا فرمائی۔ اسی طرح مطلب مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے ریاست بنا دیا، یعنی ریاست مدینہ، پھر فتح مکہ، فتح خیبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دیں، 2 سپر پاورز کی جو ہے نا فتوحات کی بشارتیں دیں، بے شک وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے وہ فتح نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی بشارت دے دی تھی، اور آپ نے صحابہ کرام کو بتا دی تھی، اور صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا، حضور پاک کی ہر بات پہ یقین ہوتا تھا۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی صحابہ کرام سے، اتنی سخت چٹان آ گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مارتے تھے تو وہ کدال اس سے ہٹ جاتی تھی، یعنی کہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضور یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ سیرت کی کتابوں میں بڑا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ نے کدال لی، آپ نیچے اترے خندق میں، اور ایک زور سے چوٹ لگائی، تو اس میں سے جیسے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو وہ اس کا ایک ٹکڑا ہو گیا، یعنی کہ ٹوٹی۔ تو آپ نے ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا
ایران اور اس کی روم کی بشارت دی. سب سے پہلے میرے خیال روم کی بشارت کی بات کہ روم اللہ تعالیٰ فتح کر رہے, پھر چوٹ لگائی, پھر وہ اور ٹوٹ گئی, یا پھر ایران کی فتح کی جو ہے نا, پھر اسی طرح حبشہ کی فتح کی بشارت دی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی. اسی طرح ایک اور خاص چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی وہ ہے معراج شریف. یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو فزیکلی پوری اپنی جسمانی لحاظ سے آسمانوں پہ گیا ہو اور اللہ کے عرش پہ گیا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہو کہ اس طرح گیا اور پھر آیا. اور کسی انسان کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اسی طرح دنیا میں ہی آپ نے اپنے مشن کی کامیابی دیکھ لی. 23 سال تقریباً 23 سال میں آپ نے دیکھا کہ جو مشن آپ نے شروع کیا مکے میں, اور جہاں پہ ہر طرف سے آپ کو پتھر اور تانے مل رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے آپ کے ساتھیوں کو, تو وہ کرتے 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 اتنے جلد, یعنی 23 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, 23 سال کے عرصے میں پورے کا پورا عرب جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور آپ کے زیر کنٹرول ہو چکا تھا اور آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. وہ تو پھر صحابہ کرام نے بعد میں سپر پاورز کو بھی الٹ دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. اسی طرح ایک خیر کثیر کی بات جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ کی عظیم جماعت جو ہے, یعنی کسی بھی نبی کے اتنے صحابہ نہیں ہوئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس وقت 1,24,000 کے قریب جو ہے نا وہ صحابہ کرام موجود ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ صحابہ کی اتنی تعداد تھی, جس طرح اور جتنی شدت کے ساتھ صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے, وہ بھی پوری طریقے انسانی میں کوئی بھی ایسا لیڈر, کوئی بھی ایسا رہنما, کوئی بھی ایسا پیغمبر, کوئی بھی ایسا اور نہیں گزرا جس کے چاہنے والے اتنے زیادہ بھی ہوں اور اتنا آپ سے محبت بھی کرتے ہوں. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور پاک سے کہ حضور پاک آپ جہاں بھی کہیں گے ہم لڑنے کو تیار ہیں, جہاں آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے, اور ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں, آپ لڑیں جا کے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, ہم کہیں گے آپ چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے. اور قرآن مجید ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. یعنی یہ ایسا معجزہ ہے جو باقی انبیاء کے معجزے تو ختم ہو گئے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا, اب پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے, اور اس وقت ہی وہ ویلڈ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسی طرح موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. وہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں کتنا انوالو ہوتے ہیں, کتنا اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں, اس کی کتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے, پھر تو ہمارے لیے کیا معجزہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آج کی انٹلیکچول دنیا میں, دنیا اپنے آپ کو جو بڑا دانشور اور بڑی انٹلیکچول اور بڑے کہتے ہیں کہ ہم بہت فلاسفر ہیں, کوئی مائی کا لال جو ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی غلطی نہیں نکال سکا. اور اس 1400 سال پہلے کی جو باتیں کہی ہوئی ہیں آپ اس کو فلسفے کی نظر سے دیکھیں, سائنس کی نظر سے دیکھیں, ادب کی نظر سے دیکھیں, جو مرضی کرائٹیریا رکھ لیں, وہ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں پورا اترتا ہے. اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے باتیں کہی ہوئی تھیں, ورنہ دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں, کوئی کتاب بھی 100 سال سے زیادہ نہیں نکال سکتی. 100 سال بعد وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو obsolete ہو چکی ہے, یہ تو ویلڈ ہی نہیں ہے. کوئی کتاب اٹھائیں, دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں, اس کو دیکھیں, پرانی اتنی پرانی کتاب, وہ کہیں گے یار یہ اس کا کیا کرنا ہے, اس کو پھینکو. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اسی طرح اس کے مضامین ہیں, اسی طرح اس کی باتیں ہیں, اور اسی طرح ویلڈ ہے جیسے پہلے تھا, اور یہ قیامت تک کے رہے گا. تو یہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آپ کی بلندی ذکر جو ہے ابھی ہم نے بات کی, وہ بھی آپ کا ایک خیر کثیر ہے. اسی طرح آخرت میں جو آپ کو خیر کثیر عطا کیا جائے گا, اس میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں حوض کوثر ہے, اور حوض کوثر بھی بیسیکلی جو ہے نا وہ جو الکوثر جو جنت کی نہر ہے, اسی سے جو پرنالے دو نکلیں گے اور اس کے اندر گرتے رہیں گے جس میں سے وہ پانی آتا رہے گا. تو یہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا امتیوں کو پلائیں گے.
اور پھر وہاں پہ آخر کار جو میں ابھی بتا بھی رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کو فرشتے جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم دین میں کوئی نئی بات نہ نکالیں، دین میں کوئی نئی بدعت نہ ایجاد کریں۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ یار یہ عمل کر لیں، یہ بڑا اچھا ہے، اس میں بڑا ثواب ہوگا، اس سے ضرور پوچھنا چاہیے یار یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی بات ہے، جب تک وہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہو، یعنی کوئی بھی بندہ آپ سے کہے کہ یہ اچھا عمل ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ حضور پاک نے کی ہے یا حضور پاک نے کہا ہے، پھر تو کریں اور اس کا ثبوت ہو۔ ادروائز جو ہے وہ ایسے ادھر ادھر کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پھر دین میں نئی باتیں نکلنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور بڑی اہم حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور سنت یا حدیث، تو تم ان دونوں چیزوں کو اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لینا، یعنی جیسے دانت سے آپ مضبوطی سے کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں۔ اور مجھے اپنا یاد ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا، بچپن میں ہم ایک دوسرے سے کچھ چیزیں چھینتے تھے تو وہ جو بندہ دانت میں رکھ کے دبا لیتا تھا نا، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ یعنی دانت سے آپ جو پکڑنے کی مثال دی گئی ہے، واقعی یہ زبردست ہے کہ دانتوں سے پکڑ لو اس کو، صحیح محاورہ یعنی یہ ہے کہ بہت مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت جو ہے، شفاعت عامہ، یہ بہت بڑی آپ کے لیے مطلب خیر کثیر ہے اور بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے۔ قیامت کے روز تمام دنیا جو ہے پریشان ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو، اور لوگ اکٹھے ہو کے کہیں گے کہ یار چلیں پھر اپنے بابا آدم کے پاس جاتے ہیں، اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں تو نہیں سفارش کر سکتا، مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا سفارش، میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، مطلب کرتے کرتے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ کہے گا کہ نہیں بھائی مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں کروں گا سفارش، تو سارے انسانوں کی۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت عامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح مقام محمود جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، یہ وہ مقام ہے جو کسی بھی اور بندے کو نہیں عطا ہوگا، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو یہ خیر کثیر کی کچھ موٹی موٹی مثالیں ہیں۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یعنی اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو مطلب یہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہمیں پتہ چل گیا۔ یعنی اللہ کی جب بھی نعمتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اب نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ بدنی عبادت جتنی بھی ہیں ان کی جو ہے وہ سرتاج ہے، ان کی سب سے اعلیٰ فارم ہے۔ نماز جو ہے وہ فرض نماز بھی ہو سکتی ہے اور نفل نماز بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے عید کی نماز مراد لی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ کھڑے رہ کے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور پاؤں کیوں نہ سوجتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، سورۃ البقرہ جو 250 پاروں پہ ہے وہ ایک رکعت میں اگر بندہ پڑھے تو کتنا ٹائم لگے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگر کوئی خطائیں تھیں بھی تو وہ بھی اگلی پچھلی معاف کر دی ہیں، تو آپ کیوں اتنا مطلب اپنے آپ پہ تشدد کرتے ہیں یا اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس وجہ سے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے نا نماز پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں، قربانی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس سے مفسرین نے یہی کہا ہے کہ کوئی نعمت اگر ملی ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت نہیں چھینیں گی آپ سے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ مزید اضافہ فرمائے گا. یعنی کوئی بھی آپ کو نعمت ملی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ چھن نہ جائے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ کے آگے شکرانے کے نفل پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دی. کوئی صدقہ خیرات بھی کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا وہ کام پکا ہو گیا، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو اسی طرح قربانی کے حوالے سے ہے ونہر، اور قربانی دیجیے. نہر جو ہے بیسیکلی اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں. قربانی تو ذبح تو ویسے ذبح کا بھی لفظ آتا ہے، باقی ذبح جو ہے نا باقی جو چیزیں ہیں یعنی بکری ہے، گائے ہے یا اور جو چیزیں ہیں ان کو تو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے. اس کے پیر باندھ کے کھڑے کھڑے ہی اس کے حلقان میں نیزہ مارا جاتا ہے یا چھری ماری جاتی ہے جس سے اس کا خون بہہ جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے ذبح ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ونہر کی بات کی ہے کہ قربانی دیجیے، اور وہ بھی اونٹ کی قربانی، کیونکہ جب نعمت بڑی ہو تو پھر قربانی بھی بڑی کرنی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ مرغی کی قربانی کریں یا بکری کی قربانی کریں یا بچڑے کی قربانی کریں. یہاں کیا ہے کہ ونہر اور آپ قربانی کیجیے، اور اس سے مراد عام جو ہے عام قربانی لیا جاتا ہے، لیکن نہر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے اونٹ کی قربانی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مکی دور میں بھی آپ قربانی کرتے ہوں گے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی حج ہوتا تھا اور نمازیں بھی اس وقت پڑھتے تھے، لیکن خاص طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. 100 اونٹ، اور 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں. 63 اونٹ. اب دیکھیں نا، ہم تصور نہیں کر سکتے، مطلب ہمیں ابھی یہاں بیٹھے بات کریں نا کہ یار اس نے 63 مرغیاں ذبح کی ہیں، تو ہم کہیں گے یار اتنی مرغیاں اس نے ذبح کی ہیں ایک دن میں. 63 مرغیاں نہیں، 63 بکریاں نہیں، 63 گائے نہیں، بچڑے نہیں، ویڑے نہیں، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہر کیے ہیں. اور پھر حضرت علی اتنی دیر میں پہنچ گئے، وہ یمن گئے ہوئے تھے، حضور پاک نے ان کو یمن کا ایک علاقے کا گورنر بنایا ہوا تھا، وہ وہاں سے پہنچے. مدینہ سے ظاہر مکہ گئے ہوئے تھے حج کرنے، اور پھر وہ وہاں سے یمن سے مکہ پہنچے. تو باقی 37 جو اونٹ تھے وہ پھر حضرت علی نے نہر کیے تھے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کیے تھے. بہرحال یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ونہر، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیں، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور جیلس لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہی مفسرین نے کہا ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے آگے صلاۃ الحاجت پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے جو ہے نا پر حفاظت کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دین کے لیے بھی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور انسان کو جو لوگ ایسے ہیں جو دین سے مخلص ہیں تو ان کو اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور مطلب یہ ہے کہ جان کی قربانی نہیں ہے تو مال کی قربانی، اور مال کی قربانی نہیں ہے تو اولاد کی قربانی. اولاد کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے وقت کو، صلاحیتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے، اس میں لگانا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت اعلیٰ قسم کی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربی کا ونہر، کہ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی فرما دیا تھا کہ پہلے جو ہے نا ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ، پھر قربانی کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی قربانی پہلے کر لے اور عید بعد میں پڑھے. تو اسی طرح ایک صحابی نے کر لی قربانی،
اور آ کے فرمایا کہ حضور میں نے تو قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس 6 ماہ کی ایک بکری ہے یا جو بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ کر لو، لیکن یہ صرف تمہیں اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ تمہارا اسپیشل کیس ہو گیا۔ تو آپ نے کلیئرلی فرما دیا کہ قربانی اس کی ہوگی جو ہمارے ساتھ پہلے نماز پڑھے گا اور پھر جا کے قربانی کرے گا، اور جس نے پہلے کر لی اس سے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ خاص ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فصلی لربک ونحر، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ تو رب کے لیے یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے پچھلی صورت میں فرمایا نا کہ یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں، تو کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی بتوں کے لیے۔ مطلب ایسا معاشرہ تھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اور بتوں کے لیے، بتوں کے نام پہ وہ قربانیاں چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بت کے آگے نہ جھکنا ہے، نہ عبادت کرنی ہے، اور نہ کسی بت کے آگے چڑھاوا چڑھانا ہے، نہ کسی شخص کے آگے، اور نہ کسی کے نام کا جو ہے نا قربانی کرنی ہے۔ ان شانیک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ جیسے ہم نے شان نزول کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کافر لوگ جو تھے، عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، اس طرح کے جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا عبداللہ دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا مکہ میں، تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور کہا کہ اب تو یہ ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا کوئی نام بھی نہیں لینے والا ہوگا، نعوذ باللہ، اور ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیک ھو الابتر، بے شک، ان کا لفظ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یقیناً شانیک، آپ کا دشمن ہوا الابتر، وہی بے نام و نشان ہوگا، اسی کا جو ہے نا وہی قطع النسل بھی ہوگا اور بے نام و نشان بھی ہوگا۔ اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو آپ کے جو دشمن تھے، آج دیکھ لیں کہ کون ہے جس کا نام زندہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی نام لیتا ہے عاص بن وائل کا یا ابو جہل کا یا ابو لہب کا، تو وہ اس برے تناظر میں ہی، یعنی اس واقعے کو یاد کر کے اس کے اوپر لعنت ملامت ہی کرتے ہیں مسلمان، اور تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ہر روز ہی بلند ہوتا جا رہا ہے، ہر روز ہی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، اب انہوں نے کہا جی آپ کی اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر جو اولاد، مطلب اپنی اولاد نرینہ تو نہیں تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سے آپ کی اولاد جو سادات ہیں، اب دیکھیں مسلمانوں کے لیے سادات کتنے قابل احترام ہیں۔ تمام مسلمان جو ہیں ان کو سید کہتے ہیں، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہے ان کو ہم سادات کہتے ہیں، اور ہمارے سب مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں۔ اور وہ پھر اتنے پھیلے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں 50 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا سادات موجود ہیں، اور بعض جو تحقیق کرنے والے ہیں، محققین ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ ایون کہ یہاں تک میں نے ریسرچ کی کہ انڈیا میں، صرف انڈیا میں انہوں نے بتایا کہ 70 لاکھ سے زیادہ سید موجود ہیں۔ بہرحال اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، جو آپ کی بیٹی سے اولاد ہے۔ اور اس وقت اگر آپ سرچ کریں تو ویکیپیڈیا آپ کو بتائے گا کہ کون کون سے ملک میں کہاں، مطلب کتنے سید ہیں، یعنی وہ بتائے گا، ہر ملک کا بتائے گا کہ اس میں کتنے سید ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کا ذکر بلند ہونے کی اور آپ کی اولاد کی۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امہات المومنین کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے روحانی باپ ہیں، اور سارے مسلمان آپ کے روحانی اولاد ہیں۔ تو اب دیکھیں اس وقت دنیا میں 2020 کی جو ہے نا یہ سروے ہے کہ دنیا میں 1.9 بلین جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں، 2020 کی بات ہے۔ تو آج کے دور میں، آج ہم 2022 میں موجود ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ارب مسلمان جو ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں،
اور اس سے پہلے کتنے گزرے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک کا اندازہ لگائیں اس پہ کوئی فارمولہ فٹ کر کے کہ اب تک کتنے مسلمان گزر چکے ہیں، تو اربوں خربوں مسلمان جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام لیواؤں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بلند کیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان میں آپ کا نام بلند کیا، نمازوں میں، درود شریف میں، سیرت کی کتابیں اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی ہیں، بعض محققین نے کہا کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہے نا سیرت کی کتابیں ابھی لکھی جا چکی ہیں، 50 لاکھ کتابیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت آج تک موجود نہیں ہے جس کی اس کے 100ویں حصے کے برابر بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنا لکھا گیا ہو، یعنی کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے اوپر 1 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہوں یا 50,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، چلیں 100واں حصہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ کا ذکر ہے، تو قرآن مجید بھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، نمبر 1 پہ ہے۔ اور نمبر 2 پہ کون سی کتاب ہے کسی کو پتہ ہے؟ نمبر 2 پہ بخاری شریف ہے۔ پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے اور دوسرے نمبر پہ بخاری شریف ہے، تو وہ تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے، خاص طور پہ برِ صغیر کے مسلمانوں کا، کہ وہ جب بھی نام رکھتے ہیں بچوں کا تو محمد سے شروع کرتے ہیں، باقی دنیا میں اس طرح نہیں ہے۔ اور بعض اسکالر باقی ورلڈ کے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں محمد، برِ صغیر میں تو ہر بندہ ہی محمد ہے، ہر مسلمان ہی محمد ہے، وہ کہتے ہیں ان میں ہر بندہ ہی محمد اشرف، محمد اسلم، محمد عمر، محمد ذاکر، محمد جہانگیر، مطلب سارے جو ہے نا وہ محمد ہی ہیں، کیونکہ دنیا میں فرسٹ نیم پہلے، وہ کہتے ہیں فرسٹ نیم کیا ہے پھر سیکنڈ نیم کیا ہے، تو اس طریقے سے محمد ہی محمد ہیں، یہ تو سارے محمد ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایک تو بڑی اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا روحانی اولاد ہر جگہ پھیل چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مشن کی جو انہوں نے بات کی کہ ان کا مشن جاری نہیں رہے گا، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے جیسے بھی گئے گزرے مسلمان ہیں لیکن آپ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہزاروں ایسی جماعتیں، تنظیمیں موجود ہیں جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن بہرحال سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اور مولا کے نام لیوا ہیں اور ان کے ہی مشن کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے ساتھ ہم مل کے جہاد کریں گے، اور ان کی اولاد یا خود یا پھر ان کی اولادیں جو ہے نا وہ امام مہدی کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کریں گی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس وقت بھی، جیسے میں نے بتایا نا کہ 2020 کا سروے میں نے پڑھا کہ مسلمان 1.9 بلین موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اسلام جو ہے دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے ابھی تک بھی، یعنی وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جو ہے نا وہ چشمہ پھوٹ رہا اور وہ پھوٹتا جائے اور اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ پھیلتا جائے، تو یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسلام اس طرح ہی جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔ کوئی کویسچن ہے تو کر لیں۔